السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز، ہماری ایک بہن انہوں نے ایک مسئلہ معلوم کیا ہے۔ مسئلہ ہے گھونگھٹ کے تعلق سے۔ ہمارے شہروں میں جوائنٹ فیملیاں ہوا کرتی ہے، تو کئی فیملیاں چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتی ہے۔ یہ ایسے ہی گاؤں دیہات میں اگر آپ دیکھو گے تو ہماری مائیں بہنیں یہ ایسی جو نئی نویلی دلہنیں جو آتی ہیں وہ ایک لمبا سا گھونگھٹ تان کر کے رکھتی ہے۔ اس کے بارے میں وہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ شریعت مطہرہ میں اس کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ آیا سسرال میں کن لوگوں سے پردہ کرنا چاہیے اور کن لوگوں سے پردہ نہ کرنے میں کوئی حرج ہے یا کوئی حرج نہیں ہے، یہ جاننا چاہتی ہے۔ دیکھیے میری بہن، اسلام کے اندر جو آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے گھونگھٹ کا، اسلام کے اندر گھونگھٹ کا لفظ نہیں ہے۔ اسلام میں گھونگھٹ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں پردے کا کانسیپٹ ہے۔ اسلام نے پردے کو رواج دیا ہے نہ کہ گھونگھٹ کو۔ یہ گھونگھٹ جو ہے غیر مسلموں کا شعار ہے۔ غیر مسلموں میں سے ہی یہ چیز ہماری ماں اور بہنوں کے اندر آ گئی ساتھ رہتے رہتے۔ اس لیے گھونگھٹ کو ختم کرنا ہے، ایک پردے کا جو شرعی حکم ہے ہمیں اس کو لاگو کرنا ہے۔ اس سلسلے میں آج جو صورتحال ہمیں نظر آتی ہے، چھوٹے چھوٹے مکانات ہے، گھروں میں اسپیس اتنا نہیں ہوتا کہ مکمل طریقے سے پردے کا اہتمام کیا جا سکے، تو جتنا ہو سکے، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ غیر محرم سے غیر ضروری باتیں نہ ہوں، اپنے آپ کو بچائیں۔ ضروری باتیں مثال کے طور پہ کبھی اگر دروازہ کھولنا پڑ جائے، دروازہ بند کرنا پڑ جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایسے ہی تنہائی اختیار بالکل نہ کی جائے گھر میں کسی غیر مرد کے ساتھ میں، غیر محرم جو ہے جیسے جیٹ دیور کی شکل میں جو رہتے ہیں، اس سے احتیاط اور پرہیز کیا جائے۔ غیر ضروری باتیں نہ ہو، تنہائی نہ ہو، اور ایسے ہی غیر محرم کے سامنے آنے سے بھی پرہیز کیا جائے، مکمل طریقے سے پرہیز کیا جائے۔ اور اگر ضرورت کے تحت آنا بھی پڑے، جیسا کہ آج کی جو صورتحال ہے شہروں کی بالخصوص، چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے ہیں، گھروں میں اتنا اسپیس نہیں ہوتا، اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ مکمل طریقے سے پردے کا اہتمام کیا جا سکے، تو میری آپ سب سے، میری بہنوں سے یہی درخواست ہے کہ ایسے موقع پر اگر اسپیس اتنا نہیں ہے کہ مردوں کے بیٹھنے کا انتظام الگ کیا جائے اور خواتین کے بیٹھنے کا انتظام الگ کیا جائے، ایک ہی ہے جیسا کہ جوائنٹ فیملی میں ہوا کرتا ہے، وہی کچن ہے، وہی بالکنی بنی ہوئی ہے، تو ایسے موقع پر اپنے آپ کو پردے میں اس طریقے سے یا اوڑھنی میں یا کہ بڑی چادر میں اس طریقے سے اپنے آپ کو کور کر لے جس طریقے سے آپ نماز میں کور کرتی ہے، مکمل طریقے سے سر کو اس طریقے سے ڈھانپ لے اور ایک بڑی چادر میں اپنے آپ کو تان لے جس طریقے سے نماز کی حالت میں اپنے آپ کو تانتی ہے۔ پھر اگر کسی غیر محرم کے سامنے جو گھر میں مہمانوں کی شکل میں آئے یا کسی بھی شکل میں آئے اور گھروں میں اسپیس نہیں ہے تو اس طریقے سے بھی آپ اپنے پردے کا اہتمام کر سکتی ہیں۔ رہی یہ معاملہ کہ بھئی دیہاتوں میں جو چلتا ہے ایک لمبا سا جو گھونگھٹ ہے، دیہاتوں کا تو مسئلہ ایسا ہے، وہاں تو یہ بھی بہت ساری رسم و رواج چلتے ہیں، جیسا کہ بھئی کوئی شادی کا فنکشن ہے، کوئی ولیمے کا فنکشن ہے یا کوئی اور دعوتی پروگرام ہے، وہاں تو یہ بھی چلتا ہے کہ بھئی خواتین کا جو معاملہ ہے کھانے کا، پہلے تمام مرد حضرات کھانے سے فارغ ہوں گے، اس کے بعد یہ عورتوں کو کھانا دیا جائے گا، چاہے 4 بج جائے چاہے 5 بج جائے۔ تو وہ ساری چیزیں ہیں جو رسومات اور رواج کی شکل میں ہے، ان سے نکلنے کی ضرورت بھی ہے۔ خواتین کا ایک جو وقت ہے، جو کہ عہدہ ہے، جو منصب اللہ نے ان کا دیا ہے، قرآن کریم نے ان کو نوازا ہے، وہ ان کو وہی دیا جائے اور پردے کا جتنا ہو سکے اہتمام کیا جائے، غیر محرموں سے بات چیت نہ ہو، جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کرے، غیر ضروری باتیں قطعی طور پر بالکل نہ کی جائے، خلوت نہ ہو، تنہائی میسر نہ ہو، اور غیر ضروری باتیں بالکل نہ ہو، اور غیر محرم سے جتنا ہو سکے ان کے سامنے آنے سے بچے۔ بالفرض جیسے گھروں کا معاملہ ہے، اگر آنے کی ضرورت پڑ بھی رہی ہے تو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ مکمل طریقے سے اپنے آپ کو ایک بڑی چادر میں کور کر لے جس طریقے سے آپ نماز میں کرتی ہیں۔ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت طریقے سے، بہت اچھے انداز میں اپنے آپ کو کور کر سکتی ہے، اور اس طریقے سے آپ اپنی حفاظت بھی کر سکتے ہیں پردے کی شکل میں۔ ممکن ہے، مجھے امید ہے آپ اس مسئلے کو میری بہن اچھے سے سمجھ گئی ہوگی، جو ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ اس کو اچھے سے سمجھ گئی ہوگی۔ اگر جوائنٹ فیملی میں آپ رہ رہی ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنے پردے کا اہتمام کر سکتی ہے۔